اور ڈبو کر نکالے تو اس انگلی میں بہت چند قطرے پانی رہ جائیں گے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ جو دریا ہے یہ آخرت ہے اور اس دنیا میں لگا ہوا پانی یہ دنیا ہے. اب آپ بتائیں اس دنیا کی فکر کر رہے ہو جن کی حقیقت مچھی کے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور اگر یہ دنیا اچھی ہوتی تو حدیث پاک ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا جو ہے سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے دنیا جنت ہے. پیارے تو اس دنیا کی طلب میں نہ رہیں. اور میں آپ کو بتاؤں حدیث پاک ایک صحابہ کو نوٹ کیا کرتے تھے اور اس حدیث پاک پر عمل کیا کرتے تھے. ایک صحابہ تو ایسے ہیں جب اس حدیث پاک کو سنا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر آقا کریم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ دنیا جو ہے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. تو وہ صحابی پتہ ہے ایک کیا کہتے ہیں قید خانہ بناتے ہیں اور ساری زندگی اس قید خانے میں گزار دیتے ہیں. اور ہم اور آپ ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا رشتہ اتنا کمزور کر لیا ہے اتنا کمزور کر لیا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ. بہت ہی افسوس کی بات ہے مسجدوں سے دیکھیں رشتہ ہمارا کمزور. قرآن کا جائزہ لے تو قرآن سے رشتہ ہمارا کمزور ہے. اللہ اور اس کے رسول کا نام صبح و شام کیا کہتے ہیں کہ ہمارے زبان پر نہیں آتی ہے. ارے یہ زبان جو اللہ نے دیا ہے یہ ساری نعمتیں جو تمہیں مجسمہ انسان کا بنا کر دیا ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرو. کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے جو یہ زبانیں دی ہے اور یہ جتنی ساری نعمتیں دی ہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زبان تمہارے لیے یا رسول اللہ مکین و مکہ تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے. آپ کس زندگی کی فکر کر رہے ہیں؟ یہ دنیا جو اس کا طلب کرنے والا کتے کی مثل ہے. اللہ اکبر کبیرہ دنیا کی طلب میں نہ رہے. یہ دنیا بہت ہی تھوڑی سی ہے. میں نے جمعہ کی خطاب میں آپ کو فرمایا تھا کہ جنت وہ اللہ فرماتا ہے اور جو دنیا بنایا ہے ارے قرآن کا اسٹڈی کر کر دیکھے تو آپ کو پتا چلے گا رب جس نے دنیا بنایا وہ خود کہہ رہا ہے اے میرے بندو قل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا جو ہے بہت تھوڑی سی ہے والآخرۃ خیر لمن اتقى. آخرت جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے. آخرت جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور آخرت میں اتنا ملے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہاں اس دنیا میں اللہ کی مرضی سے جیے پھر آپ دیکھنا قبر میں آخرت میں اور بروز محشر اللہ جو نوازے گا اپنے شان کے مطابق نوازے گا. لیکن شرط ہے تم اس دنیا میں اللہ کی شان کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اللہ اور اس کے رسول کی شان کے مطابق زندگی گزارو. تب اللہ تمہیں آخرت میں اتنا دے گا نہ تم نے کبھی سوچا ہوگا نہ تم نے کبھی دیکھا ہوگا نہ تمہاری کانیں سنی ہوں گی نہ تمہاری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہوگا. آخرت پیارے بہت ہی بہتر ہے. اس لیے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. ارے گر نہ مانگیں گے اگر قیامت میں مان گیا تو موت کو یاد کرے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرکار حدیث پاک ہے اکثر ذکرہا ذمن للذات. جب دنیا کی خواہشیں بڑھنے لگی اور دنیا میں مقابلہ کرنے کا آپ کے اندر خواہش پیدا ہو تو پیارے موت کو یاد کیا کرو. جب آپ موت کو یاد کریں گے جب گناہ کرنے کا دل کرے تو موت کو یاد کیا کرے. ہوتا یہ ہے ہمارا نوجوان بچہ کچھ ایسا ہے ماں باپ سے چھپ کر اپنے بڑوں سے چھپ کر گناہ کر لیتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ارے جس گناہ کو تو کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندگی محسوس کرتا ہے جس گناہ کو کرنے کے لیے تم اپنے دوست احباب عزیز و اقربا کے سامنے گناہ کرنے کو شرمندگی محسوس کرتا ہے اس کے سامنے اس کی نظر سے تو چھپ جائے گا لیکن اس حی قیوم کے سامنے کیسے تم چھپے گا. وہ مالک حقیقی ہے جو ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. وہ نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی اسے
پرابلم آتی ہے تو انسان کو یہ اپنے اندر یہ سوچنا چاہیے یار بندوں سے چھپ کر گناہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن مالک حقیقی تو دیکھ رہا ہے، جو پیدا کیا وہ تو دیکھ رہا ہے، تو اپنی موت کو یاد کرے اور اللہ کا خوف خشیت ربانی اپنے دل میں پیدا کرے، خشیت ربانی پیدا کرے۔ پیارے آج آپ دیکھیں انیس صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر گئے، ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے، لے کر کیا جائیں گے؟ آخرت کی فکر کرے، یہاں شارٹ زندگی ہے، کتنے سال کی زندگی ہے ہمیں آپ کو پتا نہیں ہے، کب کس کی موت ہے، لیکن پیارے آپ کو پتا ہے جب ہم دنیا میں آئے ہیں بچپنا بھی گزرے گا، جوانی بھی گزرے گی، بڑھاپا بھی گزرے گا، پھر موت آنی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس دنیا میں یار بیماری بھی ہونی ہے، سردی خانشی اور ہر طریقے مصیبت و آلات بھی آنا ہے، لیکن چند دن کی زندگی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اس دنیا کو گزار لو اور اس کے بعد آخرت میں اللہ نے عیش ہی عیش رکھا ہے، اللہ نے جنت میں تمہارے لیے نہ نماز پر حکم فرمایا ہے، نہ جنت میں روزہ رکھنا ہے، نہ جنت میں اٹھ کر فجر عصر ظہر مغرب عشاء کی نماز پڑھنی ہے، نہ جنت میں کوئی عمل کرنا ہے، بلکہ عمل تو یہاں کرنا ہے، وہاں تو صرف آپ کے لیے عیش ہی عیش ہے، وہاں صرف آرام ہی آرام ہے، وہاں جنتی صرف جنت کا لطف ہی لطف اٹھائیں گے۔ اور انسان کو ایک ہی بار موت آنی ہے اور موت آنے کے بعد اس موت کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھر کبھی موت نہیں آنی ہے۔ اس لیے پیارے اللہ نے بہت خوبصورت زندگی دی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے مطابق آپ زندگی گزارے، رزق کی پرواہ نہ کرے، حلال طریقے سے کمائے، حرام کی طرف ہرگز نہ جائے، آپ محنت کرے، فجر کی نماز پڑھے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یار زندگی میں بہت پرابلم چل رہی ہے، کتنا کماتا ہوں فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ فجر کی نماز پڑھ کر اگر اپنے رزق کے لیے نکلیں گے، اللہ اس رزق میں اتنی برکتیں دے گا کہ تم شمار بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اگر نماز قضا کر مال تو کما لو گے لیکن وہ مال تمہارا کمانا حرام ہوگا۔ نماز قضا کر جو مال کمایا جائے اپنے ماتھے کی آنکھوں اپنے ذہن میں یہ نشی کر لو، وہ مال آپ کا حرام ہے، وہ مال آپ کا حرام ہے، اور وہی مال آپ کا بچہ کھائے گا تو آپ کے بچوں کی دلوں میں کہاں سے دین کی محبت پیدا ہوگی، کہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی، کہاں اسے نماز سے کیا کہتے ہیں کہ محبت ہوگی۔ اس لیے پیارے نماز پڑھے، نماز اپنے بال بچوں کو بھی سکھائے۔ اور آپ کو پتا ہے آقا کریم کا ارشاد ہے الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کے لیے نماز جو وہ معراج ہے۔ ابھی 6 دن کے بعد شب معراج آنے والی ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ رب العزت کو جب میرے آقا دیکھنے کے لیے گئے، اللہ رب العزت میں نماز کی شکل میں نماز کیا کہتے ہیں امت محمدیہ کو تحفے میں دیا، کہیے سبحان اللہ۔ آقا نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کی معراج ہے، وہ حضور کا معراج ہے، اور بنتن امت محمدیہ کے لیے وہ نماز ہے۔ اگر امت محمدیہ نماز پڑھے تو امت محمدیہ کے لیے نماز جو ہے وہ معراج ہے۔ اس لیے نماز پڑھے، اس سے پہلے کہ آپ کو پکڑ کر کان میں روئی اور زبردستی نہلا غسل کر آپ کو زبردستی امام کے سامنے لایا جائے اور نماز جنازہ پڑھا جائے، اس سے پہلے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور رب کو منا لے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ پیارے موت کی ہمیشہ تیاری رکھے، نہیں پتا کب ملک الموت آ جائے۔ جب بھی ملک الموت آئے اور کہے چلو چلنا ہے تو اس سے آنے سے پہلے ارے اپنے چہرے کو سجا لو اور وہ چہرہ لے کر پہلے سے آپ تیار رہے۔ جب ملک الموت آئے چلو چلنا ہے تو آپ کہیں لبیک کہتے ہوئے آپ ملک الموت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور جب ایک غلام اور جب حضور کا ایک غلام سچا عاشق قبر میں جاتا ہے تو اس کی آرزو کیا ہوتی ہے، قبر میں جب قبر میں فرشتے پوچھے، قبر میں جب فرشتے پہنچے تو میں ان سے یوں کہوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور پیارے آپ کی غفلت کو میں اٹھاتے ہوئے، آپ کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں یار میں مر جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، میرے ساتھ قبر میں کون ہوگا، میرے ساتھ آخرت میں کون ہوگا، قبر کی تاریکی میں بیٹھنے والا کون ہوگا۔ یہاں آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، یہی دوست آپ کو دفن کر مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے اپنے گھر واپس ہو جائے گا، لیکن اس قبر کی
منزل میں آپ کے ساتھ رکنے والا کوئی نہیں ہوگا تو آپ کبھی یہ سوچ کر آپ کے دل میں خوف نہیں ہوتا ہے یار مرنا تو ہے ہی ہے، جب میں مروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں میرے ساتھ کون ہوگا، حشر میں میرا ہاتھ پکڑنے والا کون ہوگا، قبر میں میرے ساتھ کون آئے گا، اور قبر کی تاریکیوں کو ہم کیسے برداشت کریں گے، قبر کے عذابات کو ہم کیسے برداشت کریں گے۔ کیا آپ کو کبھی خوف نہیں ہوتا یار مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو پیارے یہ دنیا والے کوئی کام نہیں آئے گا، اگر کوئی قبر میں آئے گا وہ آمنہ کا لال ہے جو اپنے غلاموں کے لیے قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ سمجھے میرے پیارے، کوئی اور نہیں ہے تو وہ چہرہ لے کر تو جائے۔ آپ دنیا میں کہتے یار میں امت محمدیہ ہوں، رسول کا غلام ہوں، اور رسول کی محبت دیکھیں امت محمدیہ سے، رسول معراج ہو گئے، ان کو کیا پرواہ ہونی چاہیے، لیکن نہیں، ہر جگہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب رب نے کہا کہ اے میرے محبوب مانگ، آج کیا مانگنا چاہتا ہے، میں تجھے سب کچھ عطا کروں گا، حضور نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا بلکہ اتنا ہی سے کہا ربی حب امتی، کہیے سبحان اللہ، یا اللہ تو میری امت کو میرے حوالے کر دے، بس اتنے ہی۔ ہر جگہ میرے آقا نے معراج کے جتنے لمحات ہیں کہیں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، اپنی امت ہی کو یاد کرتے رہے۔ آج اس کی امتی رسول پاک کا کس طریقے سے آقا کریم سے محبت کا رشتہ توڑ بیٹھے ہیں۔ پیارے آپ کو زندگی دی گئی ہے، ایسے کھیل کود میں نہ گزارے، اور مر کے ترسیں گے جب موت وہ جبرائیل امین جب وہ ملک الموت جب آئیں گے تو آپ کہیں گے تھوڑا سا وقت دے دو تاکہ میں پھر جا کر اس دنیا میں نیکی کر لوں، لیکن اس وقت کوئی کیا کہتے ہیں کہ آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ملک الموت کے آنے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرے، رزق کی فکر نہ کرے۔ اللہ 12ویں پارے میں فرماتا ہے شروع میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میں روئے زمین پر ہر جاندار کو رزق دینے کی ذمہ اپنے ذمہ لیا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ نے رزق کی ذمہ داری خود لیا ہے، بندے کو ٹینشن نہیں لینا ہے، بلکہ بندہ حلال طریقے سے محنت کرے، اللہ رزق ضرور دے گا، ہے نا، اللہ رزق ضرور تمہیں پہنچائے گا۔ اور پیارے جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے عمل جو ہے وہ منقطع کر دیا جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ۔ اگر کوئی ایسا چیز انسان کا کوئی اپنا فوت ہو جائے تو وہ کیا کہتے ہیں اپنے ماں باپ یا مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی انتظام کر دے۔ مثال کے طور پر صدقہ جاریہ کیا، کوئی کنواں کھدوا لے، ایسی چیز کا انتظام کر دے جس سے امت محمدیہ فائدہ حاصل کرے، فائدہ حاصل لے اس سے۔ اگر وہ کوئی چیز بنا دے جب تک وہ چیز باقی رہے گی امت محمدیہ اس سے کیا کہتے ہیں فائدہ حاصل کرتی رہے گی، وہ مرحومین کو ثواب ملتا رہے گا، کہیے سبحان اللہ۔ اگر کوئی آپ کا اپنا مر جائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث پاک ہے کہ ان کا نیک بچہ، نیک صالح بچہ اگر روئے زمین پر، جیسے یہ انیس بھائی کے صاحبزادے نے یہ محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا، اس کا ثواب ان کے والدین کو مل رہا ہے، کہ یہ سبحان اللہ۔ یہ مرنے کے بعد ہے، یہ کام انسان کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان کا بچہ اگر جب بھی نیک کام کرے گا اور نماز روزہ کرے گا ان کو تو ملے گا ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کے والدین کو بھی دیا جائے گا، کہ یہ سبحان اللہ۔ اور ایک صدقہ جاریہ، نیک اولاد، یہ کیا کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی اگر ان کی اولاد نیک کام کرے تو ان کے والدین کو ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے بچہ کو نیکوکار بنائے، نہ کہ بدکار بنائے، اسے صحیح علم دے اور تاکہ وہ بچہ نیکوکار بن جائے۔ جب آپ دنیا سے جائے تو یہ بچہ ہی آپ کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں کرے، آپ کے لیے اسی طرح محفل کا انعقاد کرے۔ اگر آپ نے صرف اس کو دنیا دیں گے تو دنیا میں وہ پھر آپ کے لیے اس طریقے کی محفل کا انعقاد نہیں کرے گا۔ اور صدقہ جاریہ اور وہ علم ہے، وہ علم جو دوسروں کو اگر سکھائے اور وہ علم دوسروں کو نفع پہنچائے تو وہ مرنے کے بعد بھی ہے، کیا کہتے ہیں کہ انسان کو کیا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس مرحومین کو ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ فور ایگزامپل آپ بولیں گے کیا، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت بخشی ہے، مالداری، مسجد بنوا دیں اپنے مرحومین کے نام سے، مدرسہ بنوا دیں، اسی طریقے سے اسکول بنا دیں، تعلیم وہاں سے کیا کہتے ہیں حاصل جتنے کرتے رہیں گے
گے اس سب کا ثواب ان کو تو ملے گا ہی، ساتھ ساتھ میں ان کے والدین کو بھی ملتا رہے گا. کہیے سبحان اللہ. تو یہ سب نیکو کام اپنی زندگی میں، اپنی آخرت مرنے سے پہلے اگر اللہ نے بیٹے کے انتظار میں نہ رہے، اگر آپ خود صاحب مالک ہیں تو اپنی آخرت کا انتظام کر جائیں دنیا سے. جتنا سے ہو سکے مسجد میں جب تعاون کی بات آئے، دیا و رب کا ہی ہے مال، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنوں کا جان اور مال جو ہے اللہ فرما رہا میں نے خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں جو ہے میں جنت دوں گا مومنوں کو. کہیے سبحان اللہ. تو مال کی جب مسجد مدرسے سے بات آئے بلا جھجک دے دیا کرے، اور یہ سوچ کر ارے اللہ کا وعدہ ہے جو میری راہ میں ایک دے گا میں اسے 10 دوں گا. اسی سے آپ اپنا حساب کر لیا کرے، میں رب کی بارگاہ میں 100 روپے دیا ہو تو اس کا 10 گنا مجھے انشاءاللہ ضرور ملے گا. دنیا میں مل گیا تو بہت اچھی بات، اگر نہ ملا تو آخرت میں آپ کو ضرور ملے گا پیارے. اسی لیے آپ اولاد پر نہ چھوڑے، بلکہ آپ اپنی آخرت کی فکر مرنے سے پہلے کر لے. کوئی نیکو کام کروا دے، مسجد مدرسہ کی تعمیر کروا دے، جو اپنے بچوں کو وہ کیا دینی تعلیم دے، صدقے جاریہ کے لیے کوئی ایسا کیا کہتے ہیں کہ وہ کنواں کھدوا دے، پانی کا انتظام کر دے، یا کچھ بھی کروا دے تاکہ اس میں غریب، یتیم، مسکین اور امت محمدیہ فاسد وہ فائدہ حاصل کرتا رہے، تو آپ راحت کے سکون کی زندگی قبر میں گزاریں گے. کہیے سبحان اللہ. تو پیارے انشاءاللہ آپ عمل کریں گے نا، اور نماز کی پابندی کریے، خاص کر نماز فجر. نماز فجر جو ہے میرے آقا کریم فرماتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا و ما فیہا میں جو کچھ بہتر ہے اس سے افضل جو ہے وہ فجر کی 2 رکعت نماز ہے. اب دنیا میں کیا کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے. اس دنیا میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، آپ شمار بھی نہیں کر پائیں گے، نہ ہی گن پائیں گے کہ اس دنیا میں کتنی کتنی ساری چیزیں ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں جنہوں نے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھا وہ دنیا و ما فیہا سے اس کی فجر کی 2 رکعت نماز بہتر ہے. اور جو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کاروبار کے لیے گیا، گویا انہوں نے اپنے ساتھ اسلام کا جھنڈا لے کر گیا. اور جنہوں نے فجر کی نماز قضا کر کر اپنے مال کاروبار کے لیے نکلا، گویا وہ شیطان کا جھنڈا لے کر نکلا. اللہ اکبر کبیرہ.